الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا فقال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز و مکرم سامعین محترم، بخاری شریف میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے قرآن کے بعد سب سے پہلا ہے. جس طرح انبیاء کے بعد سب سے پہلا مقام اور مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو اسی طرح اسلامی کتب میں قرآن پاک کے بعد سب سے پہلا مقام، سب سے پہلا مرتبہ بخاری شریف کا ہے، اور اس پہ امت کا اجماع ہے. میں نے آج بخاری اٹھائی تھی، بندہ کہنے لگا کہ یہ نکاح رجسٹر اٹھایا میں نے، تو یہ بخاری ہے اتنی لمبی. تو بخاری شریف کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تلاوت کردہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کی افضلیت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. جتنی بھی احادیث ہیں، جب تک حدیث کی ابتدا میں صحابی کا ذکر نہ آئے وہ حدیث نہیں. جس حدیث کی شروع میں پیغمبر کے صحابی کا ذکر نہ آئے وہ حدیث نہیں ہوتی. میری بات نوٹ کرے گا، علماء سے بھی پوچھیں کہ ہم نے ملکہ والی مسجد میں اصول حدیث میں سے ایک اصول پڑھا ہے کہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جس حدیث کی شروع میں، حدیث بعد میں ہوگی، شروع میں صحابی کا ذکر ہوگا، جب تک حدیث کی شروع میں صحابی کا ذکر نہ آئے وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہوتی. تو جب پیغمبر کے صحابی کا ذکر ہوگا تو آگے حدیث کا ثبوت بھی ہوگا. کیوں؟ جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. جب مسجد نبوی میں امام الانبیاء، سرور کائنات، ساقی کوثر، احمد مجتبی، رحمتوں کے خزینہ، سکون قلب و سینہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کے سامنے بیٹھنے والے کون ہوتے؟ صحابہ. آپ
خطاب فرما رہے ہوتے، آپ کا خطاب سننے والے کون ہوتے؟ صحابہ۔ تو آج میں ادھر بیان کروں گا، صبح آپ کہیں گے ملکہ والی مسجد میں مولوی صاحب نے یہ بیان کیا۔ اب حضور کے سامنے، حضور کے سامعین صحابہ کرام ہیں، تو حضور کی باتیں صحابہ نے سنی، صحابہ نے محفوظ کی، اور قیامت تک آنے والے ہر مومن تک پیارے پیغمبر کی پیاری باتیں پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اب کوئی بندہ بات کرے اور شروع میں صحابی کا تذکرہ نہ ہو تو شک پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ بات کہاں سے لے آیا ہے، بغیر صحابی کی تو بات آ سکتی ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور کے سامنے بیٹھنے والے صحابہ تھے۔ جب بھی کوئی حدیث آئے گی تو شروع میں صحابی کا تذکرہ آئے گا، صحابی کہے گا کہ میں نے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کے پیغمبر کی زبان سے یہ بات سنی ہے۔ صحابی کے علاوہ کوئی بات پیغمبر کی نوٹ بھی نہیں کرتا۔ حضور کے جتنے فرامین ہیں وہ امت تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کے چند اعزاز ایسے ہیں جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے، وہ صرف اور صرف صحابہ کے مقدر میں آئے۔ نمبر 1، صحابہ نے اپنی ان مبارک آنکھوں سے نبی کو دیکھا۔ یہ اعزاز حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہیں گے معراج کی رات 1.25 لاکھ انبیاء نے دیکھا، انہوں نے موت کے بعد دیکھا، موت کے بعد دیکھا۔ صحابہ نے موت سے پہلے دیکھا۔ تو صحابہ پہ پہلے تنقید کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، صحابہ جیسی وہ آنکھیں تو لے کر آؤ جن آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا۔ آج قرآن مقدس میں ہم علماء سے سنتے ہیں یہ نبی کا تذکرہ قرآن میں، والضحیٰ یہ نبی کے چہرہ ہے، وما رمیت اذ رمیت یہ نبی کے ہاتھوں کا بیان ہے، الم نشرح لک صدرک یہ نبی کے سینے کا بیان ہے، واللیل اذا یغشی یہ نبی کے بالوں کی تعبیر ہے۔ آج میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، نبی کا تذکرہ پڑھتے ہیں، نبی کے چہرے کا تذکرہ، نبی کے بالوں کا تذکرہ، نبی کے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ، نبی کے مبارک شہر کا تذکرہ، نبی کی مبارک بیویوں کا تذکرہ قرآن میں، نبی کی مبارک بیٹیوں کا تذکرہ قرآن میں۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے نبی کا تذکرہ قرآن میں پڑھا اور اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھتی بھی تھے، ہم والضحیٰ پڑھتے ہیں، نبی کو دیکھتے نہیں ہیں۔ صحابہ والضحیٰ پڑھتی بھی تھے اور نبی کا چہرہ دیکھتی بھی تھے۔ صحابہ واللیل پڑھتی بھی تھے اور نبی کی واللیل والی زلفیں بول دیجئے دیکھتے تھے۔ صحابہ علم نشرح پڑھتی بھی تھے اور علم نشرح والا سینہ دیکھتی بھی تھے۔ صحابہ وما رمیت اذ رمیت پڑھتی بھی تھے اور وما رمیت اذ رمیت والے ہاتھ صرف دیکھتے ہی نہیں تھے، چومتے بھی تھے۔ صرف دیکھتے ہی نہیں تھے بلکہ چومتے ہی تھے۔ نبی کے بیٹوں کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے نبی کے بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں پڑھا بھی اور نبی کے بیٹوں کو دیکھا بھی۔ نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے۔ عثمان وہ عظیم انسان ہے، ابو العاص وہ عظیم انسان ہے، علی المرتضیٰ وہ عظیم انسان ہے جنہوں نے نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ
اللہ کے قرآن میں پڑھا بھی اور نبی کی بیٹیوں کے ساتھ شادی بھی کی. ایسی جماعت لے کر آؤ, ایسی جماعت لے کر آؤ. صدیق تو وہ ہے جس نے نبی کو دیکھا, نبی کا تذکرہ قرآن میں پڑھا, اور نبی کی جو بیوی بنی عائشہ وہ صدیق نے نبی کے نکاح میں دی. اللہ کو صدیق کی بیٹی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے عائشہ کو بھی قرآن بنا دیا. تو صحابہ کرام کو پہلا بڑا اعزاز یہ ملا کہ اپنی ان مقدس آنکھوں کے ساتھ نبی کی تصویر دیکھی, نبی کی ذات دیکھی. ایسی کائنات میں کسی کے پاس آنکھیں ہیں؟ نہیں. صحابہ کی آنکھوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, اہل بیت کی آنکھوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. دوسرا اعزاز کہ صحابہ نے اپنی ان کانوں کے ساتھ نبی کی باتیں سنی. آج قاری عامر صاحب نے قرآن پڑھا, نماز کے اندر بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں, سب عشرہ کے قاری ہیں. آج عبد الرحمن سدیس صاحب امام کعبہ قرآن پڑھتے ہیں, ہم سنتے ہیں. فیصل مسجد آتے پنڈی گیب سے لوگ دوڑ کے جاتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ امام کعبہ آ رہے ہیں, ان کا قرآن سنیں گے. شاہی مسجد آ رہے ہیں لاہور میں. نبی کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے, اور نبی کی اس خوبصورت آواز کو سننے والے کون تھے؟ نبی نماز کے اندر قرآن پڑھتے ہیں, سننے والے کون ہیں؟ نبی حی علی الجہاد کی آواز لگاتے ہیں, سننے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. نبی تقریر کرتے ہیں, سامعین کون ہیں؟ یہ ایسا اعزاز ہے کہ کائنات میں صرف اور صرف 1.25 لاکھ انسانوں کو ملا اور کسی کو نہیں ملا. کوئی ہے تو لاؤ صحابہ جیسا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں واہ صحابہ واہ, کہ تمہارے اس اعزاز میں کوئی شریک ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کا تیسرا اعزاز کہ صحابہ نے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی. نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی. وہ نبی جو امام الانبیاء ہے, جو وجہ کائنات ہے, جس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد باقی ساری کائنات سے اوپر ہے, اس نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر صحابہ نے نمازیں پڑھی. قرآن مجید میں 15واں پارہ سورہ کاف میں ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے میرے پیغمبر بول دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی یہ آنکھیں صحابہ سے نہیں ہٹنی چاہیے. آپ کی پوری توجہ صحابہ کی طرف ہونی چاہیے. جب بھی آپ کے سامنے صحابہ آئیں بس آپ صحابہ کو دیکھیں, صحابہ آپ کو دیکھیں اور آپ توجہ ہے. نبی کا چہرہ جس نے کلمہ پڑھ کے دیکھ لیا, اللہ کا اعلان ہے ان آنکھوں پر میں نے جہنم حرام کر دی ہے. نبی کے چہرے کو دیکھنا یہ اعزاز ہے کہ وہ کبھی جہنم میں. صرف بات یہاں پر ختم نہیں, بات یہاں پر ختم نہیں. ترمذی شریف میں آگے اور بڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کلمہ پڑھ کے میرے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے, اہل بیت میں سے کسی ایک کو بھی دیکھ لیا, اللہ نے اس پہ بھی جہنم حرام کر دی. صحابی کا چہرہ دیکھنا اللہ جنت عطا کرتا ہے. ہے کوئی ایسی جماعت؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں واہ صحابہ واہ. تو اللہ نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی یہ آنکھیں صحابہ کے چہرے سے نہیں ہٹنی چاہیے. نسائی شریف کی حدیث ہے, یہ نسائی شریف سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے. ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگوٹھی گفٹ کی.
آپ نے انگوٹھی پہنی اور سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ بیٹھے ہیں اور آپ یوں انگوٹھی کر رہے ہیں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر تیری نظر کن لوگوں کے چہرے پہ ہونی چاہیے؟ فرمایا انگوٹھی اتاری پھینک دی، فرمایا یہ انگوٹھی میری صحابہ سے توجہ ہٹا رہی ہے، جو چیز میں محمد کی صحابہ سے توجہ ہٹائے میں اس چیز ہی کو ہٹا دیتا ہوں۔ پیغمبر کی توجہ وہ انگوٹھی ہٹنے کا سبب بنی، پیغمبر نے انگوٹھی ہٹا دی، صحابہ کو نہیں ہٹایا۔ صحابہ لا تعد عیناک عنہم، میرے پیغمبر یہ انگوٹھیاں، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی وجاہت، کوئی چیز آپ کے اور صحابہ کے درمیان رکاوٹ، صحابہ کی توجہ پیغمبر پہ، پیغمبر کی توجہ صحابہ پہ۔ اب حضور نماز پڑھا رہے ہیں، بخاری سے پڑھ رہا ہوں، صحابہ کا تیسرا اعزاز بیان کر رہا ہوں۔ کیا اعزاز ہے کہ صحابہ نے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ حضور کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا۔ شکیل صاحب پیچھے ٹیک لا گیا، جاؤ اگے آؤ، آپ جواب دیں، این چنگی گلا نہیں ہونی ہے۔ الحمدللہ قرآن دے بڑے زبردست عالم ہیں، اللہ تعالیٰ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے قریبی رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا کہ جس طرح نماز میں آپ آگے دیکھتے تھے، اسی طرح نماز میں اللہ تعالیٰ آپ کو پیچھے بھی دکھاتا تھا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، بخاری شریف میں ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، کہ جس طرح حضور نماز میں آگے دیکھتے تھے اسی طرح اللہ پیچھے دکھاتا تھا۔ یہ اللہ نے معجزہ کیوں دیا؟ اس لیے تاکہ نماز کے اندر بھی آپ کی نظر صحابہ کے چہرے پہ رہے۔ تو یہ تیسرا اعزاز صحابہ کرام کا کہ پیغمبر کے پیچھے نمازیں کس نے پڑھی؟ صحابہ نے۔ آج امام سلام پھیرتا ہے، آپ بھی جب سلام پھیرتے ہیں حکم ہے جب دائیں طرف پھیرو سلام تو دائیں طرف لوگوں کی نیت کرو اور دائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کی نیت کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جب بائیں طرف سلام پھیرو تو بائیں طرف لوگوں کی نیت کرو اور بائیں طرف فرشتوں کی نیت کرو۔ جب حضور دائیں طرف سلام پھیرتے تو کون تھے؟ صحابہ۔ حضور نماز میں بھی سلامتیاں کن لوگوں پہ بھیج رہے ہیں؟ اور یہ میری اور آپ کی بات نہیں، اب اللہ کے قرآن سورۃ الانعام 7ویں پارے میں لے چلوں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے پیغمبر، صحابہ جب آپ کی مجلس میں آئیں، نماز بھی ایک مجلس ہے، سلام علیکم آپ کہا کریں سلام صحابہ کرام۔ کیا کہا کریں؟ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا سلام صحابہ، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، اس کی قدر کیا کریں۔ یہ کوئی نعرہ نہیں ہے کسی مولوی کا، کسی شیخ الحدیث کا، کسی مفتی کا، یہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ ہے۔ سلام علیکم، سلام 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 صحابہ کرام۔ فقل سلام، حضور دائیں طرف سلام بھیجتے ہیں تو کون تھے؟ بائیں طرف بھیجتے ہیں تو کون تھے؟ صحابہ کرام کا یہ تیسرا اعزاز کہ صحابہ نماز میں حضور پہ سلامتیاں بھیجتے ہیں اور حضور صحابہ پہ سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، یہ اعزاز حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کسی کو ملا۔ اگر معراج کی رات انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں تو بعد از وفات پڑھی ہیں، اور صحابہ کرام کو قبل از موت 23 سال، اور انبیاء نے تو وہ بھی نفلی نماز پڑھی تھی،
انبیاء نے کیا نماز پڑھی تھی؟ نفلی. اور صحابہ نے 23 سال فرض پڑھے ہیں. تراویح حضور کے پیچھے پڑھی ہیں. یہ تھوڑا اعزاز ہے. اور چوتھا اعزاز پھر اس کے بعد نفس حدیث کی طرف آتے ہیں. وَغَزَوْتَ مَعَهُ کہ صحابہ نے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کیا. حضور نے کہا بدر میں کفار کے ساتھ لڑنا ہے. حضور کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ صحابہ. حضور نے اعلان فرمایا احد میں مشرکین مکہ سے جہاد کرنا ہے. آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والے کون تھے؟ صحابہ. حضور نے اعلان فرمایا خیبر میں یہودیوں پہ حملہ کرنا ہے. آپ کی اس للکار پہ لبیک کہنے والے کون تھے؟ صحابہ. آپ نے فرمایا مکہ فتح کرنا ہے. آپ کی اس مکہ کی فتح میں آپ کے ساتھ 10,000 ساتھ دینے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. یہ 4 بڑے اعزاز کہ حضور کو دیکھنے والا اعزاز کس کو ملا؟ صحابہ. دوسرا اعزاز کہ حضور کی باتیں کن لوگوں نے سنی؟ صحابہ. تیسرا اعزاز حضور کی پیچھے نمازیں کن لوگوں نے پڑھی؟ صحابہ. حضور کے ساتھ مل کے جہاد کن لوگوں نے کیا؟ صحابہ نے. یہ 4 اعزاز ایسے ہیں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اگر ملے ہیں تو صرف اور صرف کن لوگوں کو ملے ہیں؟ صحابہ کرام کو ملے ہیں. تو یہاں پر اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ. تو حدیث بھی کب ثابت ہوگی؟ جب شروع میں کس کا ذکر ہوگا؟ بات یہاں سے چلی تھی. اب یہ حدیث حضور جب ارشاد فرما رہے تھے بہت سارے صحابہ نے سنی. آپ نے منبر پہ ارشاد فرمایا, مسجد نبوی بھری ہوئی تھی. اس حدیث کو آگے نقل کرنے والے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کا اصل نام تھا سعد. ابو سعید ان کی کنیت تھی. الخدری ان کا قبیلہ تھا. کہتے ہیں خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جمعرات کا دن ہے, ظہر کی نماز کا وقت ہے. آپ منبر رسول پہ تشریف فرما ہیں, اپنے منبر پہ تشریف فرما ہیں, اور آپ نے خطب النبی. حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ آپ نے خطبہ دیا. حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا ان اللہ سبحانہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده, کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے, وما عنده بین ما عنده, یا اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے. فاختار ما عند اللہ, اللہ نے جس بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے, تو اس بندے نے فاختار ما عند اللہ, اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا. اس بندے نے کہا میں یا اللہ تیرے پاس آؤں گا. ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ آپ منبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, صحابہ کرام سن رہے ہیں, لیکن صحابہ میں سے رونے کی آواز آئی. دیکھا تو کون ہے رونے والا؟ فبکا ابو بکر, وہ رونے والے ابو بکر صدیق تھے. فقلت, حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, فی نفسی, میں نے دل میں کہا ما یبکی ھذا الشیخ, یہ شیخ صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ یہ شیخ پنڈی گھے والے نہیں ہیں, اے شیخ پنڈی گھے والے یہ قوم ہے. عربی گرامر میں شیخ بڑی عظمت والے آدمی کو کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ بندہ جی فقہ میں PhD ہے, تو وہاں جو عظمت میں شرافت میں بڑا ہو تو اہل عرب اسے کیا کہتے ہیں؟ شیخ. آج ہم کہتے ہیں شیخین. شیخین جہاں لفظ آ جائے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابو بکر اور عمر. اب شیخین کو یہ سمجھ لے کہ پنڈی گھے والے شیخ تھے,
نہیں، وہ شیخین سے مراد کہ صحابہ میں سے جو سب سے بڑی عظمت والے تھے. تو گویا کہ حضور زندہ ہیں. صحابہ تب بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ تمام صحابہ میں سے بڑا کون ہے؟ ابو بکر صدیق. حضور ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں اور صحابہ کی ذہن میں کہہ رہے ہیں حاضر الشیخ، کہ یہ عظمت والے جن کا مقام اور مرتبہ حضور کے بعد سب سے بڑا ہے، یہ شیخ صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو بڑا افضل انسان ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں حیران ہو رہا تھا سیدنا صدیق اکبر کے رونے پر. ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، کہ حضور نے ایک بندے کی مثال بیان کی ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، بھائی دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے، تو اس بندے نے فاختار ما عند اللہ، اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا. اتنی مثال بیان ہوئی اور یہ شیخ صاحب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ ابو سعید الخدری کہتے ہیں مجھے بعد میں وجہ سمجھ آئی کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں. جہاں ابو بکر کا ذہن پہنچا وہاں کسی صحابی کا ذہن، حضرت علی سن رہے ہیں لیکن وہاں تک ان کا ذہن نہیں پہنچا. حضرت حسن و حسین سن رہے ہیں، وہاں تک ان کا ذہن نہیں پہنچا. حضرت عمر حضرت عثمان سن رہے ہیں، وہاں تک ان کا ذہن نہیں پہنچا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں سن رہے ہیں، لیکن جہاں تک صدیق کا ذہن پہنچا وہاں تک باقی صحابہ کا ذہن ہو. ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے بعد میں پتہ چلا صدیق کی بات سے، صدیق کی رونے کی وجہ کہ وہ بندے خود رسول اللہ ہیں، کہ اللہ نے رسول اللہ کو اختیار دیا، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ نے کیا پسند کیا؟ کیونکہ اللہ قرآن میں آپ کو بتا چکا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی آخرت والی زندگی دنیا والی زندگی سے بہتر ہے. اس پر ایک اور حدیث سنیں اور سر دھنیں کہ حضور کی موت بھی امت کے لیے رحمت ہے، حضور کی قبر بھی امت کے لیے رحمت ہے، حضور کا حشر بھی امت کے لیے رحمت ہے. تو حدیث ہم چھوٹے بچے کی جو جنازے میں دعا پڑھتے کیا پڑھتے ہیں؟ فرطن، اللہم اجعلہ لنا فرطن. یہ فرط کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حجت الوداع کا خطبہ دے رہے تھے جو آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا حج کا، وہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا. حضور نے زندگی میں صرف ایک حج کیا، 4 عمرے کیے. وہاں فرمایا صحابہ کرام میں تمہارے لیے بمنزلہ فرد کی ہوں. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. فرد کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑا قافلہ ہو، اس نے کہیں جانا ہو، پہلے پیدل سفر ہوتے تھے اونٹوں پر گھوڑوں پر، تو اس نے کہیں جانا ہو تو بڑا قافلہ کوچ کرنے سے پہلے 6-7 آدمیوں کا چھوٹا قافلہ بھیجتے ہیں، بھئی ہم نے فلاں جگہ پڑاؤ کرنا ہے، آپ نے وہاں جا کے خیمہ لگانا ہے، وہاں جا کے میدان بنانا ہے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. وہ جو 4-5 آدمیوں کا چھوٹا سا قافلہ ہوتا ہے اسے فرد کہتے ہیں. وہ پہلے جاتا ہے، 2 دن پہلے پہنچ جاتا ہے، 3 دن وہاں پر خیمے لگاتے ہیں. جب قافلہ پہنچ جاتا ہے پیچھے سے وہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ادھر بیٹھتے ہیں. یہ 4-5 آدمیوں کا قافلہ آگے چلا جاتا ہے کہ ان کے لیے میدان بنائیں، خیمے لگائیں، کھانا تیار کریں. تو بڑے قافلے کی آسانی کا جو سامان کرے اسے فرد کہتے ہیں. چھوٹا سا قافلہ جو بڑے قافلے کے اٹھنے بیٹھنے کی آسان جگہ بنائے، آسانیاں پیدا کرے. حضور نے فرمایا صحابہ کرام اے امت والو میں تمہارے لیے بمنزلہ فرد کی ہوں، میں جب اس دنیا میں جاؤں گا تمہارے لیے جنت کی جگہ تیار کراؤں گا، تمہارے لیے شفاعت کا سامان کروں گا. خدا کی قسم
اگر حضور زندہ ہوتے، اس دنیا میں موجود ہوتے، آج جو لوگ قبروں میں چلے گئے، مر گئے، ان کی شفاعت کا سامان کون کرتا؟ مجھے بتائیے کون کرتا؟ تو اللہ نے تسلی دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرے پیغمبر آپ کی آخرت والی زندگی دنیا والی زندگی سے بہتر ہے۔ مجھے یوں کہنی دیجئے، آپ کا لڑکپن بچپن سے بہتر ہے، آپ کی جوانی لڑکپن سے بہتر ہے، آپ کی نبوت والی زندگی قبل از نبوت والی زندگی سے بہتر ہے، آپ کی مکی زندگی اس سے پہلی والی زندگی سے بہتر ہے، آپ کی ہجرت مکی زندگی سے بہتر ہے، آپ کا جہاد تبلیغ سے بہتر ہے، آپ کی موت حیات سے بہتر ہے، آپ کی قبر اس زندگی سے بہتر ہے۔ کیونکہ حضور امت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ شفاعت کا سامان کر رہے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں ہمیں ابو بکر کے رونے سے پتہ چلا، وہ بندہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتی اور نبی کی موت میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے۔ امتی پہ اللہ موت بھیجتا ہے بغیر بتائے، نبی کو اللہ موت دیتا ہے بتا کے، اللہ اجازت مانگتا ہے۔ بخاری کی حدیث سامنے ہے، اللہ نے اختیار دیا، میرے پیغمبر تیری زندگی تو پوری ہو گئی، اب بتا دنیا میں رہنا ہے تو تجھے دنیا میں رکھوں، آخرت میں آنا ہے تو میں تجھے لے چلوں۔ حضور کی تو ذات ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور نے فرمایا دنیا میں نے جو رحمت لوگوں کو دینی تھی دے دی ہے، اب ذرا قبر میں جا کے بھی تو امت کے لیے رحمت کا سبب بنوں نا۔ تو حضور زمین کے اوپر تھے تب بھی امت کے لیے قیامت تک رحمت، حضور قبر میں گئے تب بھی امت کے لیے، حضور حشر میں ہوں گے تب بھی امت کے لیے، حضور جنت میں جائیں گے تب بھی امت کے لیے۔ حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ابو بکر کے رونے سے اندازہ لگا لیا وہ بندہ کون ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں وَقَانَ ابو بکر اعلمنا، ابو بکر صدیق اعلمنا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ہم صحابہ میں سے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے فقیہ ابو بکر صدیق تھے، جو حضور کے اشاروں کو بھی سمجھ جایا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تھکتے نہ کیوں یار، چلو چاول کھانے شارٹ کرنے کم۔ حدیث ہے کہ پوری رات بھی لگے نا ختم کو نہیں ہونا، یہ آپ ختم کرنے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور نبی کی قدر کرنے کی توفیق۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری دی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج کے دن اے صحابہ اللہ نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ دین کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ تو جس طرح دین کی ضرورت نہیں اسی طرح نبی کی ضرورت نہیں۔ تو لہذا کہ مرزا قادیانی دجال ہو سکتا ہے، ملعون ہو سکتا ہے، لعنتی ہو سکتا ہے، نبی نہیں، کیونکہ دین جو آدم سے چلا، نوح سے ہوتا ہوا، ابراہیم سے گزرتا ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے چلتا ہوا حضور تک پہنچا، حضور نے اس دین کو مکمل کیا، اللہ نے تکمیل کا اعلان کیا۔ اب قیامت تک دین چلے گا تو محمد کا، نبوت چلے گی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین مکمل ہو گیا،
صحابہ کرام جشن منانے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ اتنی قربانیوں کے بعد دین مکمل ہو گیا۔ بدر میں 14 صحابہ قربان کرا دیے، عہد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، مکی زندگی میں حضرت سمیہ کے ٹکڑے ہوئے، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئیں، خبیب کو پھانسی دی گئی، حضرت بلال کو تپتے انگاروں پہ لٹایا گیا، حضور کی بڑی بیٹی زینب کو نیزہ مارا گیا۔ فرمایا آج قربانیاں، آج بدر و احد کے شہداء کا خون رنگ لے آیا، دین مکمل ہو گیا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مبارک دے رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لیکن ان 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں ایک بڑا شیخ ہے، عظمت والا ہے، بڑا ہی سنجیدہ انسان ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دھاڑے مار کے رو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے صدیق تجھے کیا ہو گیا؟ آج تو جشن کا دن ہے، آج قربانیاں رنگ لے آئی ہیں، آج شہادتیں رنگ لے آئی ہیں، آج تو بلال کا خون رنگ لے آیا ہے، آج تو مکہ چھوڑنا یہ قربانی رنگ لے آئی ہے، آج تو خوش ہونا چاہیے، آج دین مکمل ہو گیا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ صدیق اکبر کا جواب سنیے۔ حضرت صدیق کہنے لگے یارو سنو میں کیوں رو رہا ہوں، جب دین مکمل ہو جائے پھر پیغمبر اس دنیا سے چلا جایا کرتا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پہلے تو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا، اب کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ تم دین کی تکمیل پہ خوش ہو رہے ہو، میں حضور کے جانے پہ رو رہا ہوں کہ تکمیل دین کے اندر حضور کی موت کا اشارہ ہے۔ اس لیے تو لقب ملا رمز شناس نبوت کے اشاروں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون؟ اس لیے صحابہ کرام کی رائے وکان ابو بکر عالمنا، تمام صحابہ میں سے سب سے بڑے عالم کون؟ مسئلہ چلتا ہے کہ اس مسلح کا وارث کون ہوگا، امامت کا حقدار کون ہے، احق سب سے زیادہ امامت کا حقدار کون ہے؟ تو فقہی مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا عالم ہو، جو بڑا عالم ہو وہ امامت کا حقدار، اور اس عالم پھر کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو، عالم بھی ہو اور بڑا پرہیزگار، عالم ہوئے تو شراب پینا ہوئے اس مسئلے سے کھڑا کرے سو ساڑی قوم سا وزیر اعظم بنا سکتی، مسلح نہیں کھڑا کر سکتی۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسلح کا وارث جو سب سے بڑا عالم ہو اسے مسلح کا وارث بناتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، آئیں آپ نماز پڑھائیں۔ حضور نے 3 بار کوشش کی لیکن بیماری نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں نماز پڑھانے کی پوزیشن میں نہیں، ابو بکر کو کہو میری جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنے مصلح پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے نماز کا امام بنا کے اس بات کا اعلان کر دیا انبیاء کے بعد سب سے بڑا عالم ہے تو کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی۔ اور حضور کی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق نے پوری 17 نمازیں پڑھائیں اور ان میں جمعے کا خطبہ بھی آتا ہے۔ ایک جمعرات والے دن عشاء کی نماز، جمعے والے دن 5 نمازیں، ان میں جمعہ بھی تھا، کتنی ہو گئی؟ ہفتے والے دن 5، کتنی ہو گئی؟ اتوار والے دن 5، 16، اور سوموار والے دن صبح کی، اور سوموار والے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ ہوگی۔ تو عالمنا
اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا بسطتاً فی العلم والجسم. خلافت کا حقدار کون ہے؟ حضرت شبیر علیہ السلام نے اپنا خلیفہ حضرت طالوت کو بنایا. قوم والوں نے اعتراض کیا آپ طالوت کو خلیفہ کیوں بناتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، آخری باتیں کر رہا ہوں، انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اس کے اندر دو صلاحیتیں ہیں. نمبر ایک بسطتاً فی العلم، تم میں سب سے زیادہ علم طالوت کے پاس ہے. والجسم، اور جسم میں مضبوط ہے. جسم کیا میری طرح موٹے تھے؟ نہیں. یہ موٹاپا جڑا ہونا اندر شوگر ہونی، بلڈ پریشر ہونا، یہ بندہ پھلوانا، اس موٹاپے کو اللہ جان چھوڑائے. پتلا آدمی اچھا ہوتا ہے. وہاں جسم سے مراد مفسرین نے کہا بہادر. کیا ہے؟ بہادر ہے، دلیر ہو، جس کے اندر دو صفتیں ہوں، قوم میں سب سے بڑا عالم ہو، بہادری میں سب سے زیادہ ہو، وہ خلیفہ کا حقدار ہوتا ہے. میں نے طالوت کو اپنا خلیفہ اس لیے بنایا، یہ سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑا بہادر ہے. ادھر حضور نے اپنے مصلی پہ صدیق کو کھڑا کر کے اس بات کا اعلان کر دیا 1.25 صحابہ میں سے انبیاء کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ابو بکر صدیق. جناب علی المرتضی، تاجدار اہل بیت، خلیفہ چہارم، داماد پیغمبر حضرت علی المرتضی، سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد میں منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. اپنے ماننے والوں سے پوچھا من نشجع الناس، یارو مجھے بتاؤ انبیاء کے بعد سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا دلیر کون ہے؟ لوگ خاموش. کہنے لگے علی تجھے پتا ہوگا. حضرت علی نے فرمایا مجھ پہ اعتماد کرتے ہو؟ جی تجھ پہ اعتماد ہے. حضرت علی نے فرمایا انبیاء کے بعد سب سے بڑا بہادر ہے تو اشجع الناس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر، علی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل دی، غزوہ بدر کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرمائے. سوال اٹھا حضور کا پہرا کون دے گا؟ کسی کو ضرورت نہیں پڑ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ حضور کا پہرا دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. صحابہ اس وجہ سے ڈر رہے تھے کہیں پہرے میں کوتاہی نہ ہو جائے. تو ابو بکر وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے ذمہ داری کو پورا کیا، کیونکہ کافروں کا ہر وار خیمہ رسول پہ تھا، کافروں کا ہر حملہ خیمہ رسول پہ تھا. تو 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے صدیق وہ جرت مند، بہادر، دلیر انسان ثابت ہوا جس نے ہر آنے والے وار کو اپنے سینے پہ برداشت کر کے ذات پیغمبر کا دفاع کیا. تو ابو بکر صحابہ میں سب سے بڑے عالم بھی ہیں اور سب سے بڑے بہادر بھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ